अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या फिर रास्ते में गिर जाएगी? कुछ मिली जुली कयास रईयों के साथ ऐवान बाला में मुफाहमत के बादशाह डेरा जमाने लगे हैं, तो ऐवान ज़ेरी में मुफाहमत के गुरु ने डेरा जमा लिया है। धांधली और एहतजाज के शोर में सूबों ने अपनी काबीना तश्कील देना शुरू कर दी है। पंजाब की काबीना का जब खैबर पख्तूनख्वा काबीना से मुआजना किया गया तो पता चला कि आधे से ज्यादा वज़रा तो भांजे भतीजे हैं, जिस पर मौरूसियत का तासुर पैदा होता है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस पर कहा कि अगर भांजे भतीजे मेरिट पर हो तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, मौरूसी सियासत में दो पहलू हैं। एक है कि आप मेरिट के बगैर करें, एक है मेरिट। अब किसी का भाई होना, रिश्तेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर एक बंदा मेरिट पे है, अवाम के वोट पे जीत के आता है, अवाम के मैंडेट से आता है, तो उसको आप मौरूसी सियासत नहीं कह सकते। हैरत की बात है कि कल तक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौरूसी सियासत का ताना देने वाली आज खुद मौरूसियत को मेरिट करार दे रहे हैं। ये तो नवाब असलम रईसानी वाली बात हो गई कि डिग्री डिग्री होती है, जाली हो या असली। इसी तरह मौरूसियत ही होती है, चाहे मेरिट पर हो या ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं, मगर अपोजिशन में बैठने वाली सियासी जमातें हाथ मिलाने या गले लगने को बज़ाहिर तैयार नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए ग्रैंड अलायंस बनाने और सड़कों पर आने का इंदिया देते हुए 10 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो मौलाना फजल रहमान ने भी शहबाज शरीफ को बता दिया कि बचना, कहीं आप हमारी तहरीक की जद में ना आ जाएं। दूसरी जानिब गुज़श्ता दिनों होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया गया है कि 9 मई के लोगों के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी, जिस पर बानी पीटीआई ने भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एलामिये की तायीद कर दी कि सानहा 9 मई के लोगों को सजा दी जाए। मगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाने और पीटीआई क़यादत की अपने बानी पार्टी से मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उससे महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला कर चुकी है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। अपने इसी जारहाना रवैये पर अमल करने का आगाज बानी पीटीआई ने IMF को पाकिस्तान से कर्ज की डील ना करने का खत लिख कर किया था, मगर वो नाकाम रहे। अब तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने का प्लान मुरतब कर चुकी है, मगर दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ये मुतालबा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई समेत जितने भी सियासी कैदी हैं सबको रिहा किया जाए। 2018 में जब इन पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। जो पीटीआई की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। हुकूमत चाहती है कि मुफाहमत की जाए, मिसाके मईशत किया जाए और मुल्की इस्तेहकाम के लिए मिलकर चला जाए, मगर मौलाना फजल रहमान जैसी स्ट्रीट पावर रखने वाली सियासी जमात का सिस्टम के खिलाफ जाने, इलेक्शन में धांधली करने का इल्जाम लगाने और साथ में तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी सियासी जमात के सड़कों पर आने से क्या मुल्क में सियासी या मौशी इस्तेहकाम आ सकता है? मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातें एक पेज पर कैसे लाई जा सकती हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फैसल वाउडा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वाउडा साहब, आपकी पहले भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो अगर मैं यूं कहूं कि सच साबित हुई है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। मुझे ये बताइएगा, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली है, ये ली है या दी गई है? और ये जो ली है हुकूमत या दी गई है, एनी केस, ये ठीक फैसला किया है नून लीग ने? फरमा साहब, देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो हुकूमत बनी है, जिस तरीके से भी बनी है, एक तो ये इक़्तिदार नून लीग का आखिरी है। तो आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म जो है वो आइंस्टाइन ने ले ली है। उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनका भी घर में जिक्र हो कि वो भी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। और जैसे मैंने कहा था कि हॉरोस्कोप में चचा आएगा तो भतीजी आएगी, बाप बेटी तो साथ नहीं आ सकते, तो वो तो आपके सामने है। तो एक तरफ हमारे पास आइंस्टाइन है और दूसरी तरफ हमारे पास सूबा स्टार प्लस है, जिसको गवर्न करने बुज़ाटू हमने मुसल्लत हुई हैं या आई हैं या जो भी है। बट ये कि ये ज़रूरत के तहत चीज़ें बदल भी जाती है। जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ कि साल 2 साल, शायद साल, सवा साल, 1.5 साल तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई ज़ाती तौर पर अल्लाह का रहम आ गया तो चल जाएगी। बट आई डोंट सी इट हैपनिंग। सो यहाँ जैसे हम जब आए थे 18 में तो
ہم اسٹینڈ ہینڈز آن تھے ہر چیز کے اوپر، یوں تھے، اور 3.25 سال کا سب کچھ یوں ہاتھ میں آ گیا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. سو یہاں کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن میں DIS لگنا ہوتا ہے، اور جو صبح 9 بجے 6 پڑھتے ہیں وہ رات کو 9 بجے اسی کو 9 پڑھ لیتے ہیں. لیکن واڈا صاحب یہ تاثر بڑا عام تھا کہ یہ تاثر بڑا عام تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ سے فیورٹ رہے ہیں. دیکھیں یہاں اب پرابلم یہ ہے فروہ صاحبہ کہ پرابلم اب یہ نہیں ہے کہ فیورٹ کون ہے اور اچھا کون ہے اور نکارا کون ہے اور ناکام کون ہے اور انکمپٹنٹ کون ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے سارے ایکسپائرڈ نے جو 16 مہینے کیا 35 سال کیا ہے وہ کیا اچھا کر لیں گے. جو جمہوریت کے آئین اور قانون کے ٹھیکیدار تھے، چوکیدار تھے، سپاہی تھے، وفادار تھے، جن کو شوق تھا جمہوریت کھیلنے کا، اب ان سے پوچھے نا کہ جیسے ہی جمہوریت پروان چڑھی ہے تو 11 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے، ڈالر پڑنا شروع ہو گیا ہے. اور اس کا ٹیسٹ کیس میں آپ کے شو کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے بتا دیتا ہوں کہ اس 30 دن رمضان میں آپ کو پتہ چل جائے گا جو آج قیمتیں ہیں ان کو آج آپ اپنی ٹیم سے کہیں لکھ کے آپ کو دے دیں، اور نیکسٹ 10 ڈیز میں ہم شو کر لیں گے ڈبل ہو جائیں گی پرائسز. تو کدھر سے کون کس کو سنبھالے گا؟ 24 بلین آپ نے جون میں دینا ہے. IMF پلان ریسٹرکچر ابھی تک ہوا نہیں ہے. فورن منسٹر آپ ایک فیلئر منسٹر کو بنانے جا رہے ہیں جو پہلے فائنانس میں بھٹا بٹھا کے گئے تھے. ڈالر جو آرمی چیف نیچے لے کے آئے تھے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا ہے. تو کیسے کریں گے آپ سب چیزیں؟ قوم کو تھوڑی مطلب ہے کہ بزدار 2 آئے یا آئنسٹائن آئے یا کوئی اور آ جائے. ہمیں تو پرابلم یہ ہے کہ جس کو آٹا نہیں مل رہا، جس کو روٹی نہیں مل رہی، جس کو چپل نہیں مل رہی، جس کو اسکول نہیں مل رہا، جس کو ادویات نہیں مل رہی، جس کو ماں کو ڈاکٹر لے جانے کا راستہ نہیں ہے، بجلی کا بل دینے کا پوزیشن نہیں ہے، گھر کا کرایہ دینے کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، وہ کیسے کا زندگی چلائے گا؟ بے روزگاری بڑھے گی. کہ لوگ آپ چاہتے ہیں کہ ہم قوم کو وہ بتائیں کہ ہم اندھے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم گونگے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم کیسے کہیں کہ یہ چیز نظام ٹھیک طریقے سے چل پڑا ہے؟ لیکن یہاں پہ فیصل واڈا صاحب جب نگران سیٹ اپ میں بھی بہت چیزیں نیچے گئی تھی، بڑی سٹیبلٹی انہوں نے بھی لانے کی کوشش کی جو ہمارے معاشی کرائسس تھے اس کے اندر، تو جنہوں نے چلانا ہے وہ اگر نگران سیٹ اپ میں چلا سکتے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب کو بھی چلا سکتے ہیں. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کیئر ٹیکر میں انریسٹ کم تھا اور چیزیں کنٹرول تھیں، اور اس میں بہت سارا کریڈٹ آرمی چیف کا جاتا ہے، اور اس میں کسی کو ڈینائی کرنے کی، اپسیٹ ہونے کی یا شائع ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسمگلنگ انہوں نے نیچے کی، عام قیمتیں نیچے کی، ڈالر نیچے کیا، لیکن یہی تو حکومت تھی جو 350 روپے ڈالر چھوڑ کے گئی تھی. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بندر بانٹ ہے جو آج ہم پیالہ ہم نوالا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کی پیچھے ہولڈنگ کرنے والے مافیاز آر پارٹ آف پالیٹکس. دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس گیم. ان کے ہوتے ہوئے آپ کتنا کر لیں گے؟ دیکھیں اس قوم کو چلانے کے لیے سیاستدان اب آپ کو ڈنڈے اور لتر اور چھتر سے چلا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے 9 مئی کے واقعات والے کام آگے بھی آپ سن رہے ہیں کہ تڑیاں کوئی لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں روڈ پہ آ جاؤں گا، تو ان کو اب ٹھوک بجا کے ان کو سیدھا کیا جائے گا. اور تیسرا یہ کہ ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگا کے باہر آئیں گے. تو آج اس بار دیکھ لیتے ہیں. اور دیکھیں میں تو شائع نہیں کر رہا آپ کے پروگرام میں بولتے ہوئے کہ اگر اس کے لیے آرمی لا کو بھی امینڈ کرنا پڑا، رائٹلی سو، یہ تو ٹیسٹ اور ٹرائل ہونا ہی ہونا ہے آرمی کورٹس کے اندر. یہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہی اس کا ٹیسٹ ٹرائل کرے گا اور اس کو سارٹ آؤٹ ہونا ہے، اور یہ سارٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ پاکستان کو توڑنے کے لیے اس سے بڑا ثانیہ آگے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. لیکن فیصل واڈا صاحب یو ڈونٹ لائک اٹ، ایون کے پی کے CM کی. ہاں بالکل بالکل پلیز. میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہتی تو مشاہد حسین سید صاحب نے جو آج سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ بانی PTI سیاسی کہتے ہیں، انہیں رہا کیا جانا چاہیے. پر شیر افضل مروت صاحب اور دیگر جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب بائی الیکشن لڑیں گے میاں والی سے. تو یہ وہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں، یا یہ جو مطالبات ہے اگر یہ ٹرائل ہی چلنا ہے تو کیا اس کے پیچھے کیا یہ ہوائی بات ہے؟ دیکھیے فروہ صاحبہ، پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سرائے پاپولر بات کر کے، پاپولرزم کو ہم ہمیشہ فروغ دیتے ہیں. میں اور آپ جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ ان پاپولر ہے. دیکھیں نہ تو ایسا ہونا ہے، نہ ایسا ہونے جا رہا ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بائی الیکشن تو بہت دور کی بات ہے، نہ ایسی کوئی نیگوسیشنز ہے. یس پرابلی ہی مسٹ بی ویٹنگ. ان کو ریلائز ہوگا کہ ان کو کس بدگلی پہ لے گئے سارے بے شرم بے حیا لوگ پارٹی کے. آپ کو KPK میں بھی پرابلم شروع ہو جائیں گی. دیکھیں 9 مئی میں اگر آپ CM کو نامنیٹ کر دیتے ہیں جس سے آپ نے سگنل دے دیا کہ میں جھگڑا کروں گا، اور 9 مئی کے اندر وہ مطلوب ہے، تو آپ باقیوں کو کیسے پکڑ کے رکھیں گے؟ 9 مئی کے اندر ایک طرف پولیس کھڑی ہوگی CM کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، دوسری پولیس آئے گی اس کو
وانٹیڈ میں گرفتار کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے پیچھے پیراملٹری فورس آ کے کھڑی ہوگی, سویلین آرم فورسز, ایف سی اور رینجرز, تو خون ہی بہے گا نا. تو یہ کسی کو اندھے ہیں کہ ہم نظر نہیں آ رہے؟ کرنے والے اندھے ہیں, سوچنے والے اندھے ہیں, دیکھنے والے اندھے ہیں, یا میں اور آپ بھی اندھے ہو جائے؟ ہم تو نہیں ہو سکتے. جس دلدل کی طرف ہم دھکیل رہے ہیں, یہ جو مازا رائے کی سیاست ہے مولا جٹ کی, یہ کہیں نہیں لے جائے گی کسی کو. اب جو آگے بھی کرنے جا رہے ہیں, جو رمضان کے بعد پروگرام ہے, وہ اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں, بٹ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے بھی ٹرکی کے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں واڈا صاحب رمضان کے بعد کیا پلان کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کو چاروں طرف سے سننا آ رہا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیاریا بنے گا, تو آج ہے تنے جائے گی اس بار, اور تننا چاہیے بھی. تو کیا یہ ہم 9 مئی کا ایکشن ریپلے دیکھیں گے؟ دیکھیں 9 مئی کا تو 0.1% بھی کسی کے باپ میں جرت نہیں کرنے کی, اور 9 مئی کے اندر جس سپیڈ سے اب ٹرائل ہوگا, اس حساب کے بعد تو میرے خیال سے کوئی جرت سوچنے کی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تو خیر آؤٹ آف کوشچن ہے. بٹ اگر یہ انریسٹ بھی پھیلائیں گے, لوگوں کی مال اور جان کے ساتھ کھیلیں گے, اب یہ برداشت نہیں کر سکتا پاکستانی قوم. پھر آپ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی 13, 45 اور 47 چھولے کھائے اس کے اندر یار. 18 میں بھی یہ ہوا تھا, 13 میں بھی یہ ہوا تھا, 7 میں بھی یہ ہوا تھا, آج بھی یہ ہوا ہے, آگے بھی یہی ہوگا. واٹ از دا ڈفرنس؟ لیکن یہ ڈرامہ ہم 65 سال میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, 75 سالوں میں. ٹھیک ہے, لیکن فیصل واڈا صاحب, دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر نا. آپ نے 13 کا ذکر کیا, 18 کا کیا, پھر اب ہم 24 کے بھی الیکشن ماشاء اللہ دیکھ چکے ہیں. دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر, اور اگر وہ سڑکوں پر نکلتے بھی ہیں, دیٹس دیئر ڈیموکریٹک رائٹ. فروا صاحبہ, where is the democracy here? Where is the democratic right? Where is the human right? Who gives you the human rights? جو جسٹس کا نظام ہی آپ کا 6 اور 9 پڑھتا ہے ایک ہی چیز کو, ہر گھنٹے میں 9, ہر گھنٹے میں 6 اسی کو پڑھتا ہے. آپ کے لیے کچھ اور ہے, میرے لیے کچھ اور ہے, تیسرے کے لیے کچھ اور ہے. تو جس ملک کے اندر نظام ہی نہیں ہے, جس ملک میں عدل انصاف ہی نہیں ہے, جس ملک میں آپ کے ایک آدمی کو اشتہاری بناتے ہیں, پھر اسی بے حیائی سے اس کو ریورس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھٹو کا 45 سال میں بھٹو صاحب کا آپ ذکر کر رہے کہ جی جوڈیشل مرڈر ہوا, تو جوڈیشل مرڈر ہوا, ڈکٹیٹر کو تو آپ گالیاں دے رہے, تو اس قلم سے لکھنے والے کو بھی تو گریبان سے پکڑے, اس کے لیے بھی تو کوئی اشراف لکھے, الفاظ لکھے, اس جج کی تعریف کا ایک پول کا پیراگراف لکھے, بتائے کتنا بیس اور بے شرم آدمی تھا اس منصب پہ بیٹھ کے اس نے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا. یہ ٹوپی ڈرامہ تو چل رہا ہے, وہاں بھی آپ کو اندر دیکھ رہے ہیں. مائی پرابلم اینڈ یور پرابلم از کہ آپ جب 6 پڑھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد اس کو 9 پڑھ لیتے ہیں. تو اس ملک میں آپ کس ڈیموکریٹک رائٹ یا ڈیموکریسی کی بات کریں؟ یہ ڈیموکریسی ہے کہ وہ ایکسپائرڈ لیڈرز بار بار آتے ہیں, صادق اور امین طریقے سے آئے ہیں, صادق اور امین ہے یہ. صحیح ہے, لیکن ڈو یو اسٹل تھنک کہ جو جوڈیشری کے لحاظ سے ہم ایک وہ 2 رائے کہہ رہے تھے, یا یوں کہہ رہے تھے کہ کہیں بیک سپورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کے جس طرح فیصلے آ رہے ہیں, ڈو یو اسٹل تھنک کہ ابھی بھی خان صاحب کو بیک ہے اس گروپ کی؟ دیکھیں فروا صاحبہ, یہ بھی ایک بڑا مذاقیہ اینڈ ویری ریلیونٹ کوسچن یو آر, بٹ اس کا ایک مذاقیہ, یہ کون تھے جنہوں نے ہمیں پابند کیا رات کو 12 بجے کہ ابھی نو ووٹ آف کانفیڈنس لو؟ یہ ہمارا کام تھا, ہم بیچتے, خریدتے, ڈیل بناتے, دیتے, ڈیل کرتے, ڈیل دیتے, جو بھی کرتے, یہ ہمارا پولیٹیکل رائٹ تھا. 12 بجے ہمیں پابند کر دیا آپ نے, 12 بجے آپ نے پریزن وین کھڑی کر دی کہ نہیں ہوگے تو اسکندر جاؤ گے. سنڈے کے دن آپ نے آفیسز کھول دیے. کسی غریب کے مرڈر پہ تو میں نے نہیں دیکھا آفس کھلتے ہوئے, کسی بچی کا ریپ ہوتے ہوئے تو میں نے نہیں سنا کہ کوئی سنڈے کے دن انصاف ہو گیا ہو, کسی کی جائیداد بیوہ اور یتیم کی کھا گیا ہو, اس کے لیے سنڈے کے دن فیصلہ آ گیا ہو, کوئی 100 موٹو لے لیا ہو. تو اس وقت تو آپ نے یہ سب کچھ کیا. پھر جب آپ نے پینترا چینج ہوا, پاپولیرٹی کا گراف بدلا, تو آپ سمپیتھیٹک ہو گئے. جدھر آپ کو سزا دینی چاہیے تھی وہاں آپ نے جزا دے دی, جدھر آپ کو جزا دینی چاہیے تھی وہاں آپ نے سزا دے دی. تو یہ سب اندھے تو نہیں ہے نا ہم لوگ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کیا اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں کہ یہ روز تماشا دیکھیں اور کہیں گے جی واہ کیا زبردست فیصلہ آیا ہے. مذاق اڑا رہی ہے قوم, بچہ مذاق اڑا رہا ہے, برا لوگ کہہ رہے ہیں, شرم آتی ہے لوگوں کو شیشے پہ جاتے ہوئے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب ہے جو مولانا صاحب کا موقف تھا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی, یہ بیسکلی بعد میں تو وہ خیر انہوں نے چھوٹا سا یو ٹرن لے لیا جنرل فیض کے نام پہ. یہ از اٹ جنرل باجوہ وہ واقعی پھر یعنی سچ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کی ایما پر یہ سارا کچھ ہوا؟ دیکھیں فروا صاحبہ, میں آپ کو ایک بڑا کیٹیگوریکلی, آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, بٹ واٹ آئی ہیو لرنڈ ایتھیکلی
कि जो मनसब पे बैठा हुआ है अपने अंदर इतनी दलेरी पैदा करो कि फिर मनसब पे बैठे हुए को टेक ऑन करो। बेहया बेशरम मनसब पे बैठे हुए पैरों पे बैठे होते हैं ये सारे। और मैंने, जो कि मेरा कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है या मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मैंने मनसब पे सबसे ताकतवर आदमी को टेक ऑन किया है और नुकसान उठाए हैं, बट मनसब पे किया ना। उस वक्त कहते हैं कि बाजवा साहब थे या उनका बाप था, अब क्यों कह रहे हैं? उस वक्त तो पैरों में बैठते थे जाकर, उस वक्त तो बंद कमरों में होते थे और उन मीटिंग्स में हिस्सा भी हम थे जिसमें गवर्नमेंट भी बैठी थी और ये बेशरम लोग भी बैठे थे। हमसे आप क्या छुपाएंगी चीजें? हमें ये क्या बताएंगे? हम तो इनका अगला पिछला जानते हैं। नहीं तो फिर इसका मतलब है कि मौलाना साहब जो हैं वो ही इज प्लेइंग अ कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। No, he is trying to negotiate and asking for a good price. गवर्नरशिप दे दे, वजारतें दे दे, ये दे दे, वो दे दे, आज तक इनको मिलता ही रहा था ना। देखिए पहले टीम क्या थी, पहले मियां साहब आते थे इक़्तिदार में, वो एलाइज बनाते थे मौलाना साहब को और अचकजई साहब को। अचकजई साहब और मौलाना साहब से बैशिंग कराते थे एस्टैब्लिशमेंट की, खुद गुडी गुडी खेलते थे। अब प्रॉब्लम है कि गेम चेंज हो गई, अब जो उनका ही था वो उनके खिलाफ मुखालिफ हो गया। ये इट्स अ प्राइसिंग गेम। आप आज सब चीजें दे दे उनकी, मतलब कि आज उनको इक़्तिदार दे दे, आज उनको मनसब दे दे, सब फेयर इलेक्शन हो जाएंगे, सब एस्टैब्लिशमेंट की वाह वाह करेंगे। जब मैं फेल होता हूं या मेरा फेलियर होता है या मैं इलेक्शन हारता हूं, मेरी इनकॉम्पिटेंस है, मेरी फाइलें भरी हुई हैं, जब मैं नाकाम होता हूं तो मैं कहता हूं एस्टैब्लिशमेंट ने की है। वाई? बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट आके डायरेक्टली जवाब नहीं देती आपको, तो आप खामोशी का फायदा उठाते हैं। लेकिन रियासत अगर मां का हिस्सा खेल रही है, मां का जज्बा दिखा रही है, तो रियासत में मां का आप कलेजा तो छन्नी छन्नी ना करें ना, फिर मां की आ और जूते और बदुआ बड़ी सख्त होती है। लेकिन मुझे वाडा साहब अभी भी आई कैन नॉट मतलब मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी, इसके पीछे सोनली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी या जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट थी, या फिर इन्होंने मिल के कोई आगे किया था सियासतदानों को, नहीं हम आपके पीछे हैं, आगे चलें आप? देखिए जब आपकी गुड्डी चढ़ रही होती है ना फरवा साहिबा, तो आपके आगे से 3 लफ्ज हटा दिए जाते हैं, DIS। आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, सादिक अमीन होते हैं और फरिश्ते होते हैं। जब आपकी मंतक उल्टी चलना शुरू हुआ है तो आपके आगे लगा दिया जाता है DIS, डिस्क्वालीफाई, सादिक अमीन नहीं रहे, ताहयात नाअहली हो गई। यहां आपने बार डिसीजंस को रिवर्स होते देखा है, यहां आपने आज काला और कल सफेद करते हुए देखा है, आपने इश्तिहारी करके भेजते हुए देखा है, और आपने कल की बंदरबांट देख लेना, गवर्नमेंट फॉर्मेशन पोजीशन पे आई है, मियां साहब के दोनों बेटों की मुअत्तल हो गई गिरफ्तारी। क्या आप ये कवाम को देंगे कि भाई दूध की जगह, तेल की जगह, रोटी की जगह, कपड़ों की जगह, स्कूल कॉलेज की जगह मेरे बच्चों की बेल माफ हो गई है, मेरे केसेस वापस ले लिए गए हैं, सारी चीजों से क्लीन चिट मिल गई है? ये आपके साथ अगर पाकिस्तान का पेट भरता है तो मुबारक हो पाकिस्तान। चले अगर मैं इसी बात को फैसल वाडा साहब, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें, अगर लेके चलो तो फिर व्हाट हैपेंड विद नवाज शरीफ, क्योंकि उनको तो क्लीन चिट भी मिल गई, उनको तो बरियत भी मिल गई, सुर्खरू भी हो गए, उनकी कैंपेन भी अच्छी चली। एक दिन इलेक्शन से पहले वो जो बड़े बड़े पोस्टर्स थे, इश्तिहार अखबार में आए, वजीर आजम नवाज शरीफ और पाकिस्तान को नवाज दो। व्हाट हैपेंड विद नवाज शरीफ देन? तो नवाज दिया ना, फिर पाकिस्तान ने ऐसा तो इनके नवाजा है। प्रॉब्लम यह है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द मेन कॉज एंड प्रॉब्लम। हमारी मेन कॉज और प्रॉब्लम यह है कि पीपल हेट देम। आप हेट्रेसी को मोहब्बत में नहीं तब्दील कर सकते। आप डिसलाइकिंग को लाइकिंग में और लव में तो तब्दील कर सकते हैं कि मैं आपको पसंद नहीं करता, मैं आपको पसंद करने लगा हूं, मैं आपसे मोहब्बत करने लग गया सियासी तौर पर। लेकिन आपके मुझे एक आदमी से नफरत है और उसकी जनरेशनल नफरत है, पहली दिहाई, दूसरी दिहाई, तीसरी दिहाई, वो नफरत को आप मोहब्बत में, आप पसंदगी में तब्दील कर दे, नहीं पॉसिबल। ये दिस इज इम्पॉसिबल। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। देखे मेरे वालिद ने एक्सेप्ट कर लिया था, मे बी बिकॉज ही वाज डूइंग ओके, वो घर चला सक रहे थे। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी औलाद एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसकी औलाद एक्सेप्ट नहीं करेगी। 3 जनरेशन जब बीच में हेट्रेड लाइन के अंदर आ जाए और वही शक्लें, मनूज शक्लें, एक्सपायर्ड, जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। हम एक थर्ड फोर्स बन के आए थे, हमने इन 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा था। अनफॉर्चुनेटली हम भी वही सियासत करने चले गए। हमने भी 4 वजीरों को कहा तुम लोग पूरा पाकिस्तान खा जाओ, हमने ही बुजदार दे दिया। हमने कहा फौज से फड्डा ले लो, फौज को गाली दोगे तो हमें और चीजें मिल जाएंगी। सही, लेकिन चले ये तो बड़ा झट से करने की कोशिश की।
یہ تو یو ٹاکنگ سینلی، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. لیکن کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے کابینہ بنانے کے لیے کرنے ہوتے ہیں. ڈار صاحب واز آلویز فیوریٹ کہ یہ شاید اب کی بار بھی ڈار صاحب کی انٹری ہو جائے گی اور ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا جائے گا. ڈار صاحب کے معاملے میں کیا ہوا؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے شاید پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں تھی کہ اس بار چینج چاہیے اور پھر کہیں اور سے بھی چینج مانگا جا رہا تھا. دیکھیے فروا صاحبہ، میں نے تو 4 مہینے پہلے آپ کو بتا دیا تھا آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہ ڈار صاحب کو نہیں ہونا چاہیے اور نہیں بنیں گے وہ، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت خوشائن چیز ہے. ایک آدمی جو میرے والد کا منشی تھا وہ آج کی اکاؤنٹنسی نہیں سنبھال سکتا. میرے والد آئی فون نہیں چلا سکتے، میں بھی اتنا اچھا نہیں چلا سکتا جتنا میرے بچے چلا سکتے ہیں. میرے والد 50 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں، بٹ آج وہ اگر میں ان سے کہوں بابا فراری آپ سٹارٹ کر دیں تو وہ سٹارٹ نہیں کر سکتے بیکاز وہ کمپیوٹرائزڈ ہے. ٹھیک ہے، سو اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں، ان کا تجربہ ہے لیکن آبسلیٹ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، شیلفڈ ہے، ایکسپائرڈ ہے. تو یہ جو میں آج کر رہا ہوں وہ میری اولاد آگے نہیں کرے گی. That's the only reason? Of course, failure and probably جو سننے آ جا رہا ہے کیونکہ یہ تو بھیڑ چال ہے، باپ کی کمپنی ہے تو ان کو فورن منسٹر بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو فورن منسٹری کے اندر کیا وہ کریں گے، وہ کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی. آئی ریئلی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. سو مجھے تو یہ نظام کے اندر ایک چیز ضرور پتا ہے مجھے کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لے لی ہے پیپلز پارٹی نے ویری اسمارٹلی. اور جتنی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں زرداری صاحب سے، وہ اس چیس بورڈ کے بڑے ماہر ہیں پولیٹیکل. وہ آئنسٹائن کو دھکا بھی دیں گے، پیار بھی کریں گے اور کھینچ بھی لیں گے اور اینڈ میں دھکا دے کے ٹھپا بھی بٹھا دیں گے. چلے اگر آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کر لیا ہے، میں چونکہ فیصل وارڈر صاحب میں چاہوں گی کہ کوسچنز بہت زیادہ ہیں، آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کر لیا تو مجھے بتائیں کہ کاکڑ صاحب کا کیا فیوچر ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب شاید ایک پلیئر ایڈ کرنے والے ہیں کاکڑ صاحب کی صورت میں اور پھر وہ سینٹ میں کریں گے. دیکھیں ریموٹ ہے اس کے چانسز، بٹ اٹس اے پاسبلٹی. سو اٹس اے پاسبلٹی، جب اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جہاں سب کو کچھ مل رہا ہے اگر ان کو بھی مل جائے تو کوئی، میرا تو کولیگ بھی رہ چکا ہے، میرا دوست بھی ہے. سو دیر از نتھنگ رانگ. مطلب ریموٹلی بہت ویری لٹل ونڈو فار اٹ، بٹ ایون اف اٹ ہیپنز اٹ ہیپنز. اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہاؤ اباؤٹ محسن نقوی؟ بیکاز وہ کیئر ٹیکر سی ایم تھے، پھر پی سی بی چیئرمین ہے. ناؤ اب خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹ کے ساتھ ساتھ شاید وہ وزیر داخلہ بھی ہوں. Is it true? Again, even if that's the possibility, well, likely possibility, what's the harm? یہ ملک مجھے آپ بتائیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے تو ڈرائیور کو روٹی دینی ہے، چاول دینے ہیں، کھانا دینا ہے، بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، بجلی کا بل دینا ہے، کرایہ دینا ہے، میں نے جو تنخواہ دینی ہے اس سے زندگی گزارنی ہے. مجھے آپ اپنی میتھس میں بتا دیں، شاید میں کمتر، جاہل، ان پڑھ، نالائق ہوں. مجھے فروہ صاحبہ آپ لکھ کے بتا دیں کہ میں ہائیلی پیڈ ڈرائیور کو 60,000 روپے میں، وچ از ایکسٹریم ہائی سائڈ، 3 ٹائم میں کھانا دینے کے بعد 50,000 روپے میں بھی کیسے وہ زندگی گزارے گا؟ ایک پیرنٹ کا سیٹ ہو، 2 بچے اور 1 بیوی ہو، بہن بھائی بھی نہ ہو، کوئی آگے پیچھے دوست یار بھی نہ ہو. مجھے 50,000 روپے میں آپ سے گنتی کر کے آپ پڑھی لکھی آپ بتا دیں. صحیح ہے، فیصل وارڈر صاحب نہیں ہو سکتا، ممکن ظاہر ہے کیونکہ عوام بڑی پس گئی. اب تو مڈل کلاس ظاہر ہے کہ غائب ہو گیا ہے ہماری اس لسٹ میں. صحیح، لیکن اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ محسن نقوی کو یا انوار الحق کاکڑ کو بار بار کیوں لے کر آ رہے ہیں سسٹم میں؟ وائی محسن نقوی؟ مجھے ایک بات ہے، اگر محسن نقوی بار بار آ جاتے ہیں، کل ملک کے وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن جاتے ہیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس پرابلم کیا ہے؟ ہم ایک انڈیویجول کو یا کاکڑ صاحب کو لے کے بیٹھ جائیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹس ارریلیونٹ. اس پورے گیم کے اندر اٹ از ارریلیونٹ. ریلیونس یہ ہے کہ آپ کیا ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. آپ عشائیہ دے رہے ہیں، وہ قیامت اڑی ہوئی ہے گوادر کے اندر. آپ عشائیے پہ عشائیہ دے رہے ہیں، وہ غریب مر رہا ہے. عشائیے پہ عشائیہ دے رہے ہیں، بارشوں سے لوگ ڈوب کے مر گئے. عشائیے پہ عشائیہ دے رہے ہیں، لوگوں کا نوکری نہیں ہے. عشائیے پہ عشائیے دے رہے ہیں، فارم 45 47 ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. بالکل ایگزیکٹلی. میں وارڈر صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گی. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دہشت گرد جو ہے ڈیالہ پر حملہ کریں گے. عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ اور یہ جو بات ہے اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو گورنمنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں 2.5 سال مشکل ہے نکالے گی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 5 سال پورے کر کے جائیں گے.
देखिए, हम भी जब आए थे ना तो हम कह रहे थे 5 साल के लिए हैं, अगले 20 साल हम रहेंगे। तो ये तो सब बातें होती है। या 1 सेकंड के अंदर आप नीचे उतर आते हैं, DIS लगता है, फाइलें खुल जाती है, इलेक्शंस के धड़ाधड़ डिसीज आना शुरू हो जाते हैं, आप डीबार हो जाते हैं, ना सादिक अमीन नहीं रहते, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाती है, आपका कोई एसेट पॉपअप कर जाता है, आपको अकाउंट भूल जाते हैं। वो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी ड्रामों की एक फिल्म है। सो अभी तो हम वैसे भी स्टार प्लस सूबे को देख ही रहे हैं, वो एपिसोड से जब पेड़ भरेगा तो ये एपिसोड शुरू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, खान साहब का अभी तो कोई फ्यूचर नहीं है लीगली और कोई डील भी नहीं हो रही कानूनी तौर पर। नहीं, देयर इज नो डील बीन ऑफर्ड एट ऑल। वेट किया जा रहा है उस डील का, लेकिन अभी तक कोई डील ऑफर टेबल पे नहीं आई। और वेट खान साहब कर रहे हैं या दूसरी पार्टी कर रही है? नहीं, दूसरी पार्टी तो वेट नहीं करने वाली पार्टी था, वो तो डील देने और लेने वाली पार्टी होती है। जो ऑपोजिट साइड पे खड़ा होता है वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है कि कुछ आए हो लेकर, भाई कुछ बताओ, थोड़े में सौदा करना है या बड़े में सौदा करना है। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे में होने वाली तब्दीलियों पर हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब ने। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये क्या मामला हुआ कि आप ही के सेनेटर फ्लोर पे खड़े होकर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, वो सियासी कैदी हैं, तो आपकी तो अपनी पार्टी से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं इमरान खान साहब के हक में? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। हर किसी की एक अपनी राय है और हमारी पार्टी में बिल्कुल डिस्करेज नहीं किया जाता। अगर कोई अपनी राय का इजहार करना चाहता है और कोई अपनी राय रखता है तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिन पार्टीज के अंदर जमहूरियत होती है उनके अंदर हर किस्म की राय रखने की भी इजाजत होती है और हर किस्म की राय का इजहार करने की भी इजाजत होती है। ये तरीके इंसाफ तो नहीं है कि जहां पे लोगों को कहा जाए आज तुमने कितनी गालियां दी थी, आज तुमने किस किस को बुरा भला कहा था, आज कितनी दफा तुमने अपने मुखालफों को चोर कहा था। तो खान साहब जब हुकूमत में थे तो वो सुबह तर्जमानों का इजलास करते थे जिसमें हिदायत जारी करते थे और रात को दोबारा तर्जमानों का इजलास करते थे जिसमें वो पूछते थे कि तुमने सुबह जो हिदायत जारी की गई थी तुमने क्या किया उस पर। तो इमरान खान साहब की करप्शन सबके सामने है, वो तोशाखाना का केस हो, वो साइफर का केस हो, वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, तो 9 मई के केसेस हो, तो उसमें कोई अभाव नहीं है। और अगर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की कोई राय है तो उनकी अपनी राय है और उसका इजहार किया तो उन्होंने किया। तो और उनको देखना चाहिए था कि इन करप्शन के केसेस में जहां पे ये घड़ियां फरोख्त की गई हैं, जहां पे स्टेट का 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है, जहां ब्लैक मार्केट में अशिया जो सरबराहाने मुमलिकत जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने दी थी उनको फरोख्त किया गया है, मुनाफा कमाया गया है, मुनाफा खाया गया है, स्टेट का लॉस हुआ है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। इसके बावजूद अगर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब एक राय रखते हैं तो उनकी राय है, क्या कह सकते हैं। हाँ, लेकिन आप नहीं समझते कि सियासत में एक बड़ा प्लेयर ना होना ये कोई जीत की अलामत नहीं होती है? मजा तो तब होता है जब आपका मुखालिफ भी उसी मैदान में लड़े जहां पर आप लड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि सियासत के अंदर ये कहकर कि आपका सियासी मुखालिफ है किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। और फॉर एग्जांपल कोई सियासी मुखालिफ मर्डर करे, रेप करे, अगवा बराए तवान करे, किडनैप और रैंसम करे, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए? जराइम होते हैं और जराइम की सजाएं होती हैं, अदालती प्रोसेस होता है और अदलिया का एक अपना निजाम है, एक अपील का प्रोसेस है। तो कानूनी रास्ता अपनाएं अगर समझते हैं बेगुनाह है, मगर जहां पे इतने इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हैं, जहां पे पूरा केस जो है वो क्लैरिटी के साथ बयान कर दिया गया है, तो वहां पे मैं नहीं समझता कोई ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। हाँ, सियासी मुखालिफ होना कोई जुर्म नहीं है, मगर सियासी मुखालिफ भी अगर किसी जुर्म में मुब्तला हो तो सिर्फ सियासत की आड़ में या सियासत को बुनियाद बनाकर कोई रिलीफ ना मिल सकता है ना दिया। अच्छा तारड़ साहब, क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है वफाक की टुवर्ड्स केपी के? क्योंकि आई नो कि अली बिन गुंडापुर साहब ने कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं
کہ جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ سے یا ان سے ان کی حکومت سے ملنا نہیں چاہتے ایز وزیر اعلیٰ کے پی کے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے. تو آپ لوگوں کا کیا ریاکشن یا اسٹریٹجی ہے ٹورڈز کے پی کے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وفاق میں بیٹھے ہیں اور وفاق کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. خیبر پختونخوا کی عوام کا بھی وفاق پر اتنا حق ہے جتنا پنجاب کی، بلوچستان اور سندھ کی عوام کا ہے. تو سیاستدانوں کی کوئی چپکلش یا اختلاف کی وجہ سے نہ وفاق کا نقصان ہونا چاہیے، نہ خیبر پختونخوا کا نقصان ہونا چاہیے. وفاق کی طرف سے مکمل تعاون ہوگا. شہباز شریف صاحب پشاور گئے، انہوں نے حالیہ بارشوں سے جو متاثرین خاندان تھے، جو پسماندگان تھے، جو لوگ فوت ہوئے، ان کے گھر والوں کو امدادی چیک بھی تقسیم کیے. جو زخمی ہوئے، جن کے گھر جو ہیں وہ مسمار اس میں ہوئے یا گر گئے، ان کی بھی امداد کی. تو یہ پاکستان سب کا ہے اور ہم پاکستان سے ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. تو ہماری طرف سے تو ہر طرح کا ممکن تعاون وہاں پہ ہوگا اور اس صوبے کی عوام کے حقوق کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. صحیح ہے. طاہر صاحب پنجاب کی سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ابھی تو بڑا مضبوط قلعہ ہے پنجاب آپ لوگوں کے لیے. وہاں پہ گورنر کے اوپر کوئی بات چیت آپ کی پیپلز پارٹی سے جو چل رہی ہے، کوئی نام شام فائنل ہوئے ہیں؟ دیکھیے اس پہ ڈسکشن جاری ہے اور obviously پیپلز پارٹی سے ہم نے کئی چیزیں جو ہے وہ طے کی ہیں. تو اس کے اندر جو ان کی رائے آئے گی وہ مقدم ہوگی اور بات چیت سے اور معاملہ فہمی سے ان معاملات کو اپنے منطقی نہیں، ابھی انہوں نے آپ کو 2-3 نام تو دیے ہیں جو ایز پر مائی انفارمیشن، کوئی نام تو آپ لوگوں کو ڈسکس کیے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی بالکل آپ کی انفارمیشن درست ہے، نام انہوں نے ضرور ڈسکس کیے ہیں. تو میرا خیال ہے اگلے 48 گھنٹوں میں سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ابھی بھی ہم عشائیے پہ اکٹھے تھے، پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب کے الیکشن کے حوالے سے عشائیہ دیا تھا اتحادی پارٹیوں کو، اور کل صدر کا الیکشن ہوگا اور اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد کابینہ کا معاملہ حتمی مراحل میں داخل ہوگا اور جو گورنرز کی اپوائنٹمنٹ ہے، تعیناتی ہے، وہ بھی حتمی مراحل میں داخل ہوگی. جب تک حتمی مراحل میں داخل نہ ہو جائے تب تک اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی تو چلیں آپ بات چیت چل رہی ہے آپ کی، وہ انہوں نے نام بھی دیے ہیں، وہ فائنل بھی ہو جائیں گے. لیکن آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ انہوں نے مشورہ دیا شہباز شریف کو کہ وہ اپوزیشن میں آ جائیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی اور جے یو آئی شاید اس حکومت کا چلنا مشکل کر دے گی. اسٹریٹ پاور بھی ہے مولانا صاحب کی، تو آپ نے ساتھ رہ کے دیکھ لیا پی ڈی ایم میں، تو کیا کریں گے اس کے لیے؟ دیکھیے مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے اتحادی رہے ہیں، ہماری کابینہ میں ان کی جماعت رہی ہے، ہمارے آج بھی ان سے ایک پیار محبت کا، عزت احترام کا رشتہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے خلاف سڑکوں پہ آئیں گے یا وہ پی ٹی آئی سے کوئی ایسا اتحاد کریں گے جس سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ آئے. اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. ہماری تو کوشش ہے کہ مولانا ہماری بات پہ رضامند ہوں اور وہ اس نظام کا حصہ بنیں، وہ ہمارے ساتھ چلیں، ہماری حکومت کا حصہ بنیں. کیسے حصہ بنے؟ وہ صدارت والا تو خواب ان کا چکنا چور ہو گیا نا، تو وہ کیسے، کیا ان کو کیا دیں گے جو وہ مان جائیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کچھ ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں آپ لوگوں سے اور ایکسپیکٹیشن. دیکھیے مولانا سے بات چیت ابھی جاری ہے. مولانا سے ہماری بات چیت ابھی ختم نہیں ہوئی. ہم آپس میں گفت و شنید بھی کر رہے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم مولانا کو منانے میں ان کو قائل کرنے میں، منانے میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. نہیں تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جو بات چیت چل رہی ہے اور گفت و شنید چل رہی ہے اس میں وہ زرداری صاحب کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیے ووٹ ابھی تک انہوں نے نہ وزیر اعظم کے الیکشن میں دیا، نہ اسپیکر کے، نہ ڈپٹی اسپیکر کے. مگر میں بالکل مایوس نہیں ہوں. مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں مولانا کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے ہو سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے بینچوں سے اٹھ کے حکومتی بینچ پہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ طاہر صاحب یہ بالکل نہیں ہے اور ہمارے اتحادی رہے ہیں، ہماری تو یہ خواہش بھی ہے اور بات چیت بھی ان سے چل رہی ہے. تو کوشش ہوگی کہ ان کو قائل کر لیا جائے اور اچھی بات ہوگی کہ اگر وہ اس نظام کا، اس حکومت کا حصہ بنے تو ہم ان کو بالکل خوش آمدید بھی کہیں گے، ان کے ساتھ ہر ممکنہ تعاون بھی کریں گے اور ان کے ساتھ مل جل کے اس سسٹم کو آگے چلائیں گے. صحیح ہے. چلے کمنگ بیک ٹو پنجاب، مجھے بتائیں ندیم افضل چند والے معاملے پہ کیا ہوا؟ وائی نون لیگ از ناٹ لائکنگ دیٹ نیم؟ دیکھیے وہ پیپلز پارٹی کی سوابدید ہے،
वो क्योंकि उनसे कुछ चीजें तय हुई थी, वो जिसको भी बनाना चाहें। और नदीम अफजल चंद, हमारा तो उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे राब्ते में भी हैं, उनसे दोस्ती भी बहुत सारे लोगों की है। तो पीपल्स पार्टी जिसको बनाना चाहे उनकी, आई थिंक इट्स देयर स्वीट विल। और 2-3 नाम पंजाब के चल रहे हैं। हाँ, लेकिन आप और लोगों की जो उसमें मीटिंग हुई है उसमें आप लोगों ने रिजर्वेशन शो की है इस नाम पे? देखिए, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम आए हैं, वो पीपल्स पार्टी के सारे ही पुराने लोग हैं, सीनियर उनके अरकान हैं। तो बातचीत मेरा ख्याल है जल्द जो है वो फाइनल अपनी शक्ल इख्तियार कर जाएगी, और जो नाम फाइनल होगा गवर्नर पंजाब के लिए वो सामने आ जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि आज भी चंद साहब से मेरी भी मुलाकात हुई है शाइये पे, ठीक है। और कायरा साहब भी मौजूद थे, और बाकी लोग भी मौजूद थे। तो मैं कि जो भी पंजाब की आवाम के लिए बेहतर हो, जिस पे भी इत्तेफाक हो, बात यह है कि वो पंजाब की आवाम के लिए, पंजाब के सिस्टम के लिए बेहतर होना चाहिए। बाकी हमने ऑफिशियली नाम पे कोई इतराज नहीं किया, और बातचीत आगे चलेगी तो किसी न किसी नतीजे में पहुंच जाएगी अच्छा, इंशाल्लाह। ये व्हाट हैपेंड विद डार साहब, क्योंकि डार साहब का नाम आ रहा था और नून लीग इंटरेस्टेड भी थी। अब ये जो बैक ऑफ हुआ है, ये आपकी तरफ से हुआ है या पीपल्स पार्टी वाकई इंटरेस्टेड नहीं थी और फिर कहीं और से भी आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला? देखिए, मैं कि डार साहब ना सिर्फ पार्टी के एक बहुत सीनियर तरीन और अहम रुकन हैं, बल्कि उनकी पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए बड़ी खुदमात हैं। वो 18वीं तरमीम हो, वो मईशत की बहाली हो, हर दौर में उन्होंने अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं। तो पार्टी के अंदर जो भी मुशावरत होगी बिल्कुल वो एक अच्छी पोजीशन पे आएंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं डार साहब के ऊपर। डार साहब जिस पोजीशन पे आना चाहेंगे, पार्टी इस पे कंसिडर भी कर रही है, और ये क़यादत ने फैसला करना है, तो उनको बहुत अहम यानी तरीन आपको जिम्मेदारी जो है वो मिलेगी। रेजिस्टेंस, यानी आपको रेजिस्टेंस कहीं और से नहीं थी डार साहब के नाम पे, ये आप लोगों का अपना इंडिविजुअल फैसला था पार्टी का कि हमने कि पार्टी के अंदर या पार्टी से बाहर किसी को भी डार साहब पे एतराज है, मगर ऑब्वियसली रोल स्विच होते रहते हैं। अब देखें क्या फाइनल नतीजा निकलता है, मगर जो भी निकले वो ये नहीं हो सकता कि डार साहब खुदा ना खास्ता इग्नोर हो। डार साहब को एक अहम तरीन जिम्मेदारी दी जाएगी। अच्छा, वो क्या और वो कौन उनकी कौन सी मुशावरत- अहम तरीन वजारत है डार साहब? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, मैं अंडर ओथ उस चीज के ऊपर, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि डार साहब की मर्जी और मशावरत से ही होगा जो होगा। वो सीनियर तरीन रुकन है, और वो मशावरत जो होती है क़यादत की, वो उन नहीं, 3-4 थोड़ा सा के को लोगों बता में ही से- दें को वजारत खारजा नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, फाइनेंस नहीं तो ना जी, सही। बिल्कुल करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि डार साहब जिसको बेहतर समझेंगे उस पर मुशावरत करके तो वो इस मामले को किसी तरफ लगा देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए ये मुझे बताएं कि ये मोहसिन नकवी साहब पहले निगरान वजीर आला बनते हैं पंजाब के, फिर पीसीबी के चेयरमैन लग जाते हैं, और अब ये जो खबरें निकल रही हैं उनको वजारत मिलने की और एक बड़ी वजारत मिलने की, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये आपकी तरफ से है या ये पीपल्स पार्टी बड़ी इंटरेस्टेड है उनको प्रमोट करने में, या फिर ये कहीं और से रवाबित है जो अब सूदमंद साबित हो रहा है? और वेरी लाइटर नोट, नहीं, देखिए, मेरे तक तो अभी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कोई बात पहुंची नहीं है, और कोई मालूमात होती तो मैं जरूर आपसे इस पे बात भी करता, आपसे शेयर भी करता। मगर देखिए, मोहसिन नकवी साहब की भी खिदमात हैं पंजाब के सूबे में। उन्होंने बतौर केयर टेकर वजीर आला बहुत अच्छे तरीके से सूबे को चलाया। वो तरक्याती काम हो, वो सूबे के अंदर तालीम, सेहत का शोबा हो, वो हर तरह से बड़े फाल वजीर आला रहे, और उन्होंने अच्छे तरीके से अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, तो मैं तो उनकी तारीफ ही करूंगा। मगर इस हवाले से जो आप कह रही हैं, मेरे पास कोई मालूमात फिलहाल नहीं है, होती तो मैं जरूर शेयर करता, और जैसी कोई मालूमात होंगी तो जरूर आपको बता देंगे कि हमारे तक तो ऐसी इतलात आई है। ठीक है तार साहब, आपके पास इन्फॉर्मेशन बड़ी होती है लेकिन आप नपी तुली चीज़ें वैसे बताते हैं, डिस्कस करते हैं। खैर एनीवेज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तो कह दिया कि हम इनिशियली काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन देयर आर सर्टेन न्यूज़ जिस पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, वो ये कि वो शायद दूसरे मरहले में या कुछ तय हो रहा है अभी कि शायद कोई वजारतें उनके साथ डिस्कस की जाएँ या अगले मरहले में हो सकता है। तो ऐसी कोई बात है, पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है? देखिए, जो फिलहाल सूरत हाल है उसमें सदर पाकिस्तान का उहदा, ये 2 गवर्नर्स वाला मामला आपके सामने है, सेनेट के चेयरमैन का मामला आपके सामने है, डिप्टी स्पीकर का मामला आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि
جو بھی چیزیں طے پائی تھی وہ اب آہستہ آہستہ امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہی ہیں. کابینہ کے حوالے سے فی الحال پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی ابھی کوئی نہیں، آپ لوگوں نے آفر تو دی تھی ان کو کہ آپ بھی آئیں حکومت کا بوجھ انیشلی دی تھی مگر وہ قبول نہیں کیا تھا اور جو معاملات طے پائے تھے وہ اب عمل درآمد کی طرف چل رہے ہیں. اس میں کابینہ میں شامل ہونا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں طاہر صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گی. ویسے تو یہ اپیرنٹلی لگ ہی رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت بن جائیں گے. میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں، نمبر گیم پوری ہے، معاملہ ٹھیک ہے، بن جائیں گے؟ جی انشاءاللہ نمبر گیم بالکل پوری ہے. آصف علی زرداری صاحب واضح اکثریت سے اس ملک کے صدر بنیں گے، صدر مملکت ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مکمل اعتماد اور میجورٹی تمام ہاؤسز کی حاصل ہوگی، سینٹ کی، نیشنل اسمبلی کی، چاروں صوبائی اسمبلیوں کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک وفاق کی علامت بنیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے اور ہم آپ کو بھی وفاق میں کوئی اہم ذمہ داری سر انجام دیتے ہوئے دیکھیں گے. جی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پارٹی نے مجھے ذمہ داری سونپی اس کو بخوبی سر انجام دیں گے. جو بھی پارٹی کو بہتر لگا، وہ چاہے اطلاعات ہو چاہے کہیں اور ہو، جو بھی ہو، پارٹی کے ہمیشہ ہر فیصلے کو قبول کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی نے جو ذمہ داری سونپی اس ملک کی خدمت کے لیے، اس ملک کی آگے بقا کے لیے، اس ملک میں بہتری لانے کے لیے، اس ملک کے مفاد کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جان لڑائیں گے، دن رات کام کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کی جو یہ آپٹمسٹک اسمائل ہے یہ ویسے بڑا کچھ بتا رہی ہے طاہر صاحب. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے پھر واپس آتے ہیں. تو ملکی جو معاشی حالات ہیں اس پر ڈسکشن کرنا بڑا لازمی. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک صوفی بزرگ کا کال ہے، تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے. یقین مانے 25 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں روزانہ 5 لاکھ لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. ہزاروں ادویات نہ خرید پانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اسکول کی فیس ادا نہ کر پانے کی وجہ سے 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں. بجلی اور گیس کا بل ادا کرنے کے لیے لوگ گھر کی قیمتی اشیاء بیچنے پر مجبور ہیں. روزگار نہ ملنے کی وجہ سے لوگ صدقہ خیرات پر گزارا کر رہے ہیں اور بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. اس وقت پاکستان میں 3.5 کروڑ بھکاری ہیں. ایم اے اور ایم فل کیے ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کلرک اور کانسٹیبل کی اسامی کے لیے درخواستیں دیتے ہیں. 9.5 کروڑ افراد خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. سالانہ 7 سے 8 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. ملک میں مہنگائی کی شرح 30% ہے. زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے اور ہر 5 میں سے 1 بچہ غذائی قلت کا شکار ہے. بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں یعنی آٹا، چینی، گھی، دال، سبزی، چاول عام افراد کی پہنچ سے دور ہیں. ملک کے 10 بڑے قومی ادارے سالانہ سینکڑوں ارب کا خسارہ دے رہے ہیں اور نتیجے میں پرائیویٹائزیشن کرنے کی پالیسی پر غور شروع کر دیا گیا ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ نگران حکومت میں نجکاری کے لیے رکھے گئے شخص کو سالانہ 2.25 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی مگر نجکاری پھر بھی نہیں ہوئی. قومی ادارے خسارے کا شکار ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ سطح پر کم ہیں. دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے اور آئی ایم ایف کے پیکج کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے باوجود آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ معاشی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے اور اس نے واضح کر دیا ہے کہ ہم پاکستانی حکومت کے معاشی معاملات کی حد تک تو ان میں مداخلت کر سکتے ہیں مگر اندرونی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے. اب آئی ایم ایف نے حکومت کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا عام آدمی کو حکومت ریلیف دے پائے گی؟ کیا بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء سستی ہو پائیں گی؟ اور قومی اداروں کی نجکاری کے لیے جو پلان مرتب کیا گیا ہے اس سے ملکی معیشت کا بوجھ کتنا ہوگا؟ کم ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا؟ ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ اس پر ہمیں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، ماہر معاشیات ہے، اکانومسٹ ہے. سینئر سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، آئی ایم ایف کو پی ٹی آئی نے خط بھی لکھ دیا اور پھر ہم نے دیکھا
کہ اس خط کا جواب بھی آ گیا, IMF کی طرف سے کہا گیا کہ جو بھی نئی کابینہ ہوگی ہمارا وفد چکر لگائے گا, ملاقات کرے گا, اور یہ جو ان کے انٹرنل معاملات ہیں پالیٹکس سے متعلق, یہ ان کے انٹرنل ہیں, ہم اس میں بات چیت نہیں کریں گے. لیکن اب چونکہ ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ بن گئی ہے اس کو IMF کی طرف جانا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو جو وعدے وعید کر کے یہ گورنمنٹ آ گئی ہے اقتدار میں, یہ پورے ہو سکیں گے IMF کے ساتھ چلتے ہوئے؟ دیکھیے جی, 75 سال ہو گئے ہمیں گیم کھیلتے کھیلتے, اور گیم میں ہمیں ابھی سیکھے نہیں ہم کہ کیا کریں گے. IMF کو چٹھیاں لکھنا اور یہ کرنا بچوں والی باتیں ختم کرتے ہیں. IMF سے بات کرنا بھی, اگر سنجیدگی سے بات نہیں کرنی تو پھر ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر دیں, جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. ہم نے 75 سال سے سنجیدگی سے بات نہیں کی, ہم صرف سائن کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ نئی حکومت کیا کرتی ہے, کیونکہ اگر IMF کی ٹیم جو آ رہی ہے, جو آ جائے گی اگلے ہفتے, وہ فل تیاری کے ساتھ آ رہی ہے. وہ 5 بندے سارا سال کچھ نہیں کرتے سوائے پاکستان کا ڈیٹا دیکھنے کے اور پاکستان کی جو بھی نیوز آتی ہے اس کو فالو کرنے کے. ہمارے پاس جو بندے ہیں وہ ہیں جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. مجھے تو یہ پہلے بتائیں, پھر میں مانوں گا کچھ ہوگا. اور اگر وہ نیگوشیٹ کریں گے بھی تو ہمارا پروگرام کیا ہے. میرا تو خیال ہے ہماری حکومت کو آپ ان سے ملنے سے پہلے بتا دینا چاہیے وہ کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ IMF ہمیں یہ کہتا ہے. اگر IMF آپ کو یہ کہتا ہے اور آپ کچھ نہیں کہتے تو پھر قصور آپ کا IMF کا نہیں ہے. ہماری نیگوشیٹنگ سٹانس کے پہلے بتائیں ہمیں IMF کے آنے سے. یہ نہیں کہ IMF یہ کہتا ہے ہم وہ کریں گے. اگر آپ نے ریئیکٹو موڈ میں کھیلنا ہے تو یو آر ناٹ اے سیریس کنٹری. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا ڈفرنس پڑا ہے یا آ سکتا ہے جب اسحاق ڈار نہیں ہے اب وزیر خزانہ, تو اور IMF کے ساتھ ڈیل بھی کرنی ہے؟ Have I lost you? سوری ڈاکٹر صاحب, جی کین یو ہیئر می ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے کوئی بھی ہو, کوئی وزیر خزانہ ہو, میں کسی کے نہ ساتھ ہوں نہ کسی, پر آپ کو بات سنجیدگی سے کرنی ہے. آپ کے مسئلے آپ کو IMF سے بہتر پتہ ہونے چاہیے. اگر آپ کو IMF سے بہتر نہیں پتا تو پھر آپ کا قصور ہے. آپ کے مسئلے مجھے پتا, آپ کو پتا, روز ٹی وی بتاتے ہیں. آپ کے مسئلہ بجلی کا بحران, بجلی کا سیکولر ڈیٹ جو کہ اس وقت 2.8 ٹریلین پہ پڑا ہوا ہے. آپ نے اس کا کیا کرنا ہے یہ آپ کا بتانا, IMF کا کام بتانا نہیں ہے. IMF آئے گی تو وہ یہ کہے گی بجلی کی قیمت بڑھاؤ. میں بھی اگر باہر سے آؤں گا میں کہوں گا بجلی کی قیمت بڑھاؤ. آپ نے کیا کرنا, جو نقصان ہو رہا ہے ان کو آپ کیوں نہیں ٹانگتے, ان کے سر کیوں نہیں توڑتے, ان کو کچھ نہیں کرتے. آپ ان کو لاڈلوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور نقصان ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیوں نہیں بجلی کا بحران کا پرابلم بنایا. باقی حکومت جو آپ کی بڑی ہوئی ہے اتنی, اس کے اوپر آپ کیوں نہیں پلان بناتے حکومت کیوں بڑی ہوئی ہے. جو آپ کی پینشن کا پرابلم کیوں نہیں آپ کرتے, جو آپ کے باقی پرابلم میں ریپیٹ نہیں کرتا. بہت پرابلمس ہیں جو ہم سب کو پتا, اور ہم لکھ کے تنگ آ گئے. PID میں ہم نے لکھ کے تنگ آ گئے. ہم نے ریفارم مینیفیسٹو بنایا, ہم نے پورا IMF پروگرام بنا کے دیا, سب کچھ کر کے دیا. پر اگر نہ حکومت پڑھنا چاہتی نہ میڈیا پڑھنا چاہتی تو ہم کیا کریں. ہمیں ایک سنجیدہ ملک کی طرح اپنا ریفارم پروگرام بنانا ہے. ہم ایک ماضی میں رہ رہے ہیں, ہم 19ویں صدی میں رہ رہے ہیں, 21ویں صدی میں آئی نہیں. آپ کی حکومت میں کوئی فیتے والی فائل کے علاوہ کام نہیں کرتا, نہ آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. آپ نے ابھی ٹویٹر, انٹرنیٹ سب کچھ بند کیا ہوا ہے. پتا آپ لوگوں کو چاہتے کیا ہے ملک ہمارا. آپ چاہتے ہیں فری لانسنگ, کبھی شور میں چاہتے ہیں, کبھی انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, کبھی ان کی پیمنٹ بند کر دیتے ہیں. تو I don't think we are serious at all. IMF بیچاری آ کے کیا کرے, وہ تو جلدی میں آپ سے کام کروائیں گے, سائن کریں گے, گھر چلے جائیں گے. صحیح, بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل بات صحیح کر رہے ہیں. جہاں پر ٹویٹر ظاہر ہے کہ آپ کو VPN کے تھرو چلانا پڑے اور پھر کسی حکومتی نمائندے کے پاس اس کا جواب بھی نہ ہو, تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں کہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک کوسچن یہ بھی کہ اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ IMF کے پاس جانا مجبوری ہے, لیکن IMF جو اب ہم جا رہے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو خسارے میں ہمارے ادارے ہیں ان کی نجکاری پر بات کی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نجکاری جو ہم پرائیویٹائزیشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں, یہ ملک کے کسی فائدے میں جا سکتی ہے؟ کیونکہ PIA, ریلوے, آپ کی سٹیل مل خسارہ ہی ہے. دیکھیے جی, یہ باتیں ہو رہی ہیں پچھلے 40 سال سے, کوئی نئی بات نہیں ہے. ضیاء الحق کے زمانے سے پرائیویٹائزیشن کی باتیں ہوئی. اب خدا کے واسطے یہ کہنا کہ پرائیویٹائزیشن ہم سے نہیں ہوتی, مجھے تو بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں, وائی کانٹ یو ڈو پرائیویٹائزیشن. کرنی ہے تو کریں, نہیں کرنی تو نہ کریں. یہ جو بیچ میں ایک بیوروکریٹک میس بچے ہوا, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے کوئی باتیں سمجھ نہیں آتی. پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں ہو رہی. نمبر 2, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہمیں کرنا ہے بھائی. خسارے ہمارے ہیں, کسی کے نہیں. باہر کے لوگوں کے خسارے نہیں ہیں, باہر کے لوگوں کے خسارے نہیں ہیں, خسارے ہمارے ہیں.
लेकिन डॉक्टर साहब खसारे अगर हम अगर नहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्या डिफरेंस होगा अगर वो इदारे जो हैं वो हमारे ही लोग उसको प्राइवेट करके खरीद रहे हैं और हमारे ही लोग बिडिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या डिफरेंस क्या रह जाएगा? बहुत बड़ा डिफरेंस होगा जी मैडम। आपने सरकारी जो अफसर हैं और जो सरकारी नौकर हैं उनको कौम के लाडले बनाया हुआ है। वो जितना मर्जी नुकसान करें, वो दफ्तर आए ना आए, वो कुछ करें उनको तनख्वाह मिलती है, वो खसारे करें, वो चोरी करें, तनख्वाह मिलती है, उनको घर भी मिलते हैं। मतलब ये वाहिद मुल्क है जहां सरकारी अफसरों को और सरकारी नौकरों को घर मिलते हैं। इस्लामाबाद आप मेरे साथ फिरे, मैं आपको घर दिखाता हूँ, कराची फिरे, लाहौर फिरे, डेरा गाजी खान फिरे, सरकारी घरों की भरमार है। फिर उनकी गाड़ियां, आपने देखा है गाड़ियां दंदनाती फिरती हैं, रूट लगता है, ये होता है, वो होता है। ये सारे खर्चे हैं जो आपके मेरे टैक्स से आते हैं। फिर उनकी नौकरियां, हजारों बैठे हुए हैं। आप सेक्रेटेरिएट चले मेरे साथ, मैं सही। आपको दिखाता हूँ। हजारों बंदे फारिग बैठे हुए, वेले बैठे हुए, उनको नौकरी क्यों मिली हुई है? फिर बंदा मर जाता है, उसकी बीवी को पेंशन मिलती है, फिर उसकी बीवी मर जाती है, बेवा को बेटी को पेंशन मिलती है, फिर किसी और को पेंशन मिलती है। मतलब कोई तमाशा बनाया हुआ है इस नहीं, आप मुल्क बिल्कुल ने। ठीक बात फिर करें आप कि रिलीफ देते ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लूप होल्स तो हैं डॉक्टर साहब जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन चूंकि टाइम की किल्लत है, मैं सिर्फ आपसे जानना ये चाहती हूँ कि अब जिस वक्त हम अभी करंटली बात कर रहे हैं, 7 रुपए का यूनिट बिजली का मजीद बढ़ गया है, 4 रुपए मजीद पेट्रोल बढ़ गया है, और फिर जो आपकी महंगाई की शरह है वो 30% है। तो अब ये रमजान के बड़े करीब है, हम कुछ दिन रह गए हैं, कोई रिलीफ किसी कदर, मैं आम आदमी का सवाल कर रही हूँ, को मिल सकता है? रिलीफ क्यों मिले, मुझे बताइए क्यों रिलीफ मिले? आप देखें जिससे हमने कर्जे लिए हैं वो कहते हैं भाई हम रिलीफ क्यों दें, आप क्यों नहीं कोई काम करते? अगर आपको मुफ्त तनख्वाह चाहिए, अगर आपको मुफ्त बिजली चाहिए, मुफ्त सब कुछ चाहिए, तो बाहर के लोगों ने ठेका तो नहीं लिया हो आपका। आप काम करें, कमाएं, खाएं, मैं बिल्कुल ठीक है। ये जो बात है कि रिलीफ 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 क्या होता है? भाई खुदा के वास्ते हम लोग कितना काम करते हैं, हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं दुनिया में। दुनिया तो ये मेजर करती है। ये रिलीफ मिलना, तेल की कीमत और बढ़ेगी, बिजली की कीमत और बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि आपने इतने खसारे क्यों पैदा किए हुए? क्यों आपने रखे हुए ठीक है खसारे? डॉक्टर साहब, वन क्यों नहीं लाइनर आप ठीक जवाब कर? चाहिए होगा, आप इस हक में है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए इदारों की, वन लाइनर? मैं प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। हम तो इस पे लिख लिख के तंगे किताबें लिखी हैं, चीजें लिखी है। हुकूमत का जो कद है आधा होना चाहिए। ठीक है, बहुत तकरीबन शुक्रिया डॉक्टर 20 नदीमुल हक साहब, आपने वक्त निकाला और अपनी राय से आगाह किया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज वुमेंस डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और तमाम तर ख़वातीन को मैं ये डेडिकेट करती हूँ कि जो दे आर स्टिल ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, वी नीड इट। अल्लाह हाफ़िज़।